ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا سمجھاؤ تو یار، وہ بے پردہ جاتی ہے پڑھنے. کہنے لگا مولانا اپنا خیال، اپنی بات کا، اپنی زبان کو سنبھال سے بولو. میں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو میری بیٹی ایسی ویسی ہے کیا کہ اسے مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ مجھے اس پہ بھروسہ نہیں، مجھے اس پہ بھروسہ ہے. اپنی بیٹی پہ مجھے بھروسہ ہے. جانے تو بے پردہ جا رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا یار تو بڑا ہی ظالم انسان ہے. کسی نے جنید بغدادی سے کہا مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا بھروسہ ہے، تو آپ نے فرمایا ظالم تو کیسی بات کرتا ہے، میری نظر سے دور ہو جا. کیا کہتا ہے تجھے اپنی بیٹی بھروسہ ہے؟ یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ یہ بتا دے آج مجھے. یہ بتا میرے نبی کی بیوی اور میری ماں عائشہ زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا تیری یہ لڑکی زیادہ بھروسے کے لائق؟ جی جی توجہ. امی عائشہ فرماتی جب میں سفر پہ حضور کے ساتھ جاتی تھی نا تو میرا چہرہ حضور کوئی نہیں ہوتا تھا، تو حضور فرماتے تھے کھول لو چہرہ عائشہ. جب آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، اور جیسے ہی لوگ نظر آئے، بستی نظر آئی، حضور فرماتے تھے عائشہ چہرہ ڈھک لو. بتاؤ ذرا مجھے. اور دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوا. میں بہت دنوں سے رو رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ بیٹھ کے. فالتو باتوں کے لیے وقت ہے تمہارے اوپر. اس کی خلاف بولو گے، اس کے خلاف. کیا تم سب کو مل کے، یہ ہم سب کو یہ فکر ہے کہ اب ہماری بیٹیوں کے اوپر کتنی بری نظریں ہیں لوگوں کی؟ 2014 سے لے کے اب تک بالکل صحیح آنکڑا بلکہ کم بتا رہا ہوں، تقریباً 35 سے 40 ہزار مسلمان لڑکیاں اپنا اسلام چھوڑ چکی ہیں، مرتد ہو کے غیر مسلموں کے گھروں میں. ایک جنگ ہو رہی تھی، ایک جنگ ہو رہی تھی تو ایک غیر مسلم عورت آ گئی. لڑکی اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. حضور نے فرمایا بھائی لو اس کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو، اس کے سر پہ میری چادر رکھ دو. سلمان فارسی نے کہا حضور مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، غیر مسلم کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا خاموش، غیر مسلم کی بیٹی ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کا سر ڈھک دے، قیامت کے دن میرا رب تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. یا رسول اللہ آپ نے غیروں کی لڑکیوں کے سر ڈھک دیے، ہم اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈھک پائے. یار محمد بن قاسم کو نیند نہیں آتی تھی جب وہ چلا اسلام کا لشکر لے کے. جب ایک لڑکی کی عزت پہ حملہ ہوا تھا، راجہ داہن نے کیا تھا اسی ملک میں، ہندوستان میں. تو جب وہ چلانا آج سے 1300-1400 سال پہلے، تو نیند نہیں آتی تھی. نیند میں کہتا تھا ہاں بہن آ رہا ہوں، ہاں بہن آ رہا ہوں. پھر کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتا تھا ہاں بہن آ رہا ہوں. کوئی کہتا تھا حضور بے چین کیوں ہو جاتے ہو؟ اچانک طبیعت میں اشتعال کیسے آ جاتا ہے، اتنی بے چینی کیسے آ جاتی ہے؟ کہتے مجھے اپنی بہن کے الفاظ یاد آتے، اس نے پکارا ہے میری عزت کوئی بچاؤ. میں اس وجہ سے کہتا ہوں بار بار میرے دل میں یہ بات آتی ہے، کہیں حضور نے پوچھ لیا کہ میرا کلمہ پڑھنے والی تجھے پکارتی تھی تو تو نے دیر کیسے کر دیا؟ او لوگوں ذرا غور تو کرو. آج بچیوں کو کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. مسلمان بچیاں، اللہ اکبر. ایک لڑکی تھانے کے اندر بیٹھی ہے، اس کا باپ گیا، جانے کے بعد اس کا بھائی گیا. دونوں نے، پہلے بھائی نے ہاتھ جوڑے، پہلے باپ نے ہاتھ جوڑے، ٹوپی اس کے پیروں پہ رکھ کے بولا میری بیٹی ایسا کر میری عزت بچا لے. اس نے کہا چل بڈھے میں تجھے جانتی بھی نہیں. اللہ اکبر. پھر بھائی بولا بہن ایسا کر یہ غیر مسلم لڑکا ہے، ہماری مذہب کا نہیں ہے، اسے چھوڑ کے گھر چل، ہماری ناک کٹ گئی، میری بہن بچا لے، ہماری قوم کی ناک بچا لے. کہنے لگی آج تجھے قوم کی ناک یاد آ رہی ہے؟ تو میرے سامنے دوسری لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا، تجھے شرم نہیں آتی تھی؟ تیرے گھر میں جوان بہن بیٹھی ہے، تو نے یہ سوچا نہیں کہ اس جوان بہن کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ او لوگوں ذرا غور تو کرو. ایک صاحب ذرا غور تو کرو، بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک نیا مرید تھا. توجہ چاہتا ہوں میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے بھائی کا یہ پیغام سن لیں. آج ساری بہنوں سے جتنی لڑکیاں ہیں نا ہندوستان کی مسلمان، ان سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں ان تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے، اپنے بھائی کی بات ضرور سن لیں. بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نیا مرید تھا، وہ آپ کی خادمہ پر عاشق ہو گیا. عاشق کیا ہوتا ہے؟ جسمانی اٹریکشن کا نام محبت ہے. جسمانی اٹریکشن کا نام یہ محبت ہے. محبت تو صحیح معنوں میں وہ نہیں ہے جو 6 مہینے شادی کے بعد ختم ہو جائے. میاں شادی کے بعد جو ختم ہو جائے وہ محبت نہیں ہے. محبت تو میرے رب کی ہے، اس کے رسول کی ہے. جو جتنی عمر بڑھتی ہے اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے. وہ محبت نہیں ہے میاں.
محبت وہ محبت نہیں ہے جو انسان کو بیکار کر دے، انسان کو بیکار کر دے۔ وہ آدمی جو نیا نیا مرید ہوا تھا بابا فرید الدین گنج شکر کا، وہ آپ کے پاس آنا بند ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی ملے گی نہیں تو فراقوں میں روتا تھا، جنگلوں میں رہتا تھا اسی لڑکی کی محبت میں۔ اب آپ نے پوچھا میرا نیا مرید تھا وہ کہاں چلا گیا؟ کسی نے کہا حضور آپ کا نیا مرید جو تھا نا وہ ایک لڑکی کی محبت میں آپ کی خادمہ کی عاشق ہو گیا تھا، اسے جب لڑکی نہیں ملی تو اس نے آپ کی خانقاہ چھوڑ دی۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ، وہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو فلاں خادمہ پہ عاشق ہے؟ وہ نیچے کو سر جھکا کے رونے لگا۔ آپ نے فرمایا میں تیری شادی اسی کے ساتھ کروا دوں گا، تجھے بڑی محبت ہے اس سے؟ کہاں؟ تو آپ کے قدموں کو پکڑ کے بولا آپ تو بڑے اچھے پیر ہیں، آپ میری شادی کرا دیں گے؟ فرمایا بالکل کرا دوں گا۔ سرکار صابر پاک کے ماموں بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا ایسا کرنا کہ تو 7 دن کے بعد آ جانا، میں تیرا نکاح بڑھا دوں گا، تو دولہا بن کے آنا۔ 7 دن کے بعد آ جانا۔ وہ ادھر گیا، آپ نے لڑکی کو بلایا اور کہا اس کی جتنی بھی، آپ نے اسے ایسی دوا دی کہ اسے دست آئے، اسے جو ہے لوز موشن ہو گئے، ایسی دوا دی اور اسے ایک کوڑی ہنڈیا دے دی، کہا اس میں لیٹرین کرتی رہنا، اس کی لیٹرین اس میں جمع ہوتی رہی۔ 7 دن کے بعد وہ آدمی آیا اور دولہا بن کے جب آیا اور بڑا خوش تھا، آپ نے فرمایا بھائی دولہا آ گئے؟ کہنے لگا ہاں حضور آ گیا۔ آپ نے فرمایا بڑی محبت کرتا ہے صاحب یہ، اس کی دلہن کو لے کے آؤ۔ جب دلہن آئی تو 2 عورتیں پکڑ کے لائیں، بالکل چہرے میں گڈھے، آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے تھے، چہرہ بالکل کالا ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے۔ ایک دم آپ نے فرمایا یہ تیری دلہن ہے؟ کہنے لگا نہیں حضور آپ مذاق نہ کریں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو مذاق اچھی نہیں لگتی، یہ میری دلہن نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے، وہ تو کوئی اور تھی جس میں عاشق تھا، وہ تو اس کا چہرہ ہی الگ تھا، اس کا حسن الگ تھا، اس کے رخسار الگ تھے، اس کے ہونٹ الگ تھے، اس کی آنکھیں سرمگی الگ تھی، اس کے آنکھوں کی رنگت الگ تھی، اس کے چہرے کی بناوٹ اور خوبصورتی اور حسن الگ تھا۔ یہ وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا یہ وہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اسے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر تجھے کیا لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں؟ کہا اس کا حسن کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا حسن اس ہنڈیا میں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھیے اس کا حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھ تو یہ لڑکی کو دیکھ، بھول گیا ظالم، تو اس سے محبت کی باتیں کرتا تھا، آج یہ بیمار ہوئی تو نے پہچاننے سے انکار کر دیا، تو اس سے شادی کرنے کے بعد ایک دن اسے چھوڑ دیتا، تو کہتا یہ میری بیوی نہیں ہے، تو بیماری میں سے بھول جاتا۔ آپ نے فرمایا دیکھو تو لوگ کیسے کیسے لوگوں کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب ایسا کرو اس کے باپ کو بلا لو۔ کس کے؟ لڑکی کے باپ کو۔ لڑکی کے باپ کو بلایا گیا، بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، بیٹی کو سامنے سے دیکھتے ہی بولا ہائے میری بیٹی کا کیا حال ہو گیا۔ قریب جا کے بولا ہائے میری بیٹی تجھے کیا ہو گیا۔ بیٹی باپ کے قریب آئی، باپ نے بیٹی کو کاندھے سے پکڑا اور رو کے کہنے لگا میری لاڈلی کچے کیا ہو گیا۔ بابا فرید کی آنکھیں جب برسی ہے تو برستی رہی۔ فرمایا لوگوں یہ ہے محبت جو اس باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کی ہے، اس نے اپنی بیٹی کو پکار لیا۔ یہ تھوڑی دیر کی محبت کی وجہ سے اپنی زندگیاں برباد کرنے والی میری بہنیں سن لیں، یہ نیا ریسرچ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ طلاق، ایسے نہیں مسلمانوں میں، سب سے زیادہ طلاق انہی لڑکیوں کی ہوتی ہے جو اپنی مرضی سے شادی کرتی ہیں، جو اپنی بھاگ کر شادی کرتی ہیں۔ میری بہنوں اپنے بھائی بہن کی عزت برباد نہ کرو۔ تم انگریز کی لڑکی نہیں ہو، تم یہودی کی لڑکی نہیں ہو، تم فاطمہ کی کنیز ہو، تم تھوڑا خیال تو کرو۔ اے میری بیٹیوں نا 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 نا، تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، تم کدھر جا رہی ہو؟ تمہارے قدم بہکنے لگے تو ہم برباد ہونے لگے۔ سوچو تو جب تمہارے اس قدم اٹھانے سے جب ہمیں اتنی تکلیف ہو رہی تو گنبد خضرا میں میرے حضور کو کتنی تکلیف ہوتی۔ ایسے ہی کوئی حسین نہیں بنا، توجہ ہے کہ نہیں؟